الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی کے ساتھ ہی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے توحید ہے، اور پھر اس کے بعد وإقام الصلاۃ، دوسری بنیاد نماز پڑھنا ہے، وإیتاء الزکاۃ، تیسری بنیاد اسلام کی وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور چوتھی بنیاد اسلام کی رمضان کے روزے رکھنا ہے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، پانچویں بنیاد اسلام کی بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ آج جس عنوان پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، اس کا نصاب کیا ہے، پھر دینے والے خرچ کرنے والوں کی فضیلت، نہ دینے والوں پر کیا کیا عذاب، تو یہ باتیں عرض کر کے بات کو میں سمیٹ لوں گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور مال کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جب مال کا حق ادا کر دیا جاتا ہے تو پھر مال ضائع ہونے سے، تلف ہونے سے بچ جاتا ہے۔ جب مال کا حق ادا نہیں کرتے تو پھر مال ضائع ہو جاتا ہے،
بیماریوں میں، غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں نکل جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ زکوٰۃ مال خرچ نہیں کرتا تو پھر بیماریوں ہی میں کے اندر مال نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، انہیں جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، پھر ان کی پیشانی کو جو ہے ایک گرم لوہے کے ساتھ سینکا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور ان سے یہ کہا جائے گا یہ تمہارا سونا چاندی مال جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج یہ مال تمہارا عذاب کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ تو یہی مال جو ہے انسان کے لیے جب اس کا انسان حق ادا نہیں کرتا تو یہ انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں قیامت کے دن یہی مال انسان پر مسلط ہوگا ایک گنجے سانپ کی صورت میں، اور یہ سانپ ایسا ہوگا کہ اس کی پیشانی میں یہ سوراخ کرے گا، اور اس کی جو زہر ہوں گے، زہر کی طرف یہ اشارہ کر کے سانپ بھی کہے گا کہ یہ میں تیرا مال ہوں، اور اس کی جو خطرناک حیت، خطرناک صورت ہوگی، دیکھتے ہی مردہ اس کی صورت سے ڈر جائے گا، اور اژدہا اس کے اوپر مسلط ہوگا اور اس کو یہ عذاب دیتا رہے گا قیامت تک۔ اور یہ اژدہا بھی کہے گا کہ میں یہ تیرا مال ہوں اور جو تو جمع کر کے رکھتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انسان مال کا حق ادا کر دیتا ہے تو مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا صدقات نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے بظاہر مال کم نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں یہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ القلم میں ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ ایک آدمی تھا یمن کے شہر میں، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ آدمی اللہ رب العزت کی راہ میں خوب دل کھول کے خرچ کرتا تھا، خوب دل کھول کے اللہ کے راستے میں لگاتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اولاد نے آپس میں، بچوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، اللہ کے راستے میں لگاتا تھا، ہم جو ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کریں گے، جمع کر کے رکھیں گے، یہ مال ہمیں کام آئے گا۔ ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں جو ہے تقسیم کر دیتا تھا، ہم جو ہے جمع کر کے رکھیں گے۔
اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم جب اپنے باغ میں جائیں گے تو رات کے وقت جائیں گے، دن کے وقت بھی نہیں جائیں گے، تاکہ غریبوں کو پتہ نہ چلے اور راتوں رات ہم اپنے باغ کے پھل جتنے ہوں گے اتار کے لے آئیں گے، غریبوں کو گانوں گان خبر بھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اب خالی مشورہ ہی کیا تھا، سوچا تھا۔ اللہ کی قدرت شان یہ دیکھیں، جیسے یہ لوگ باغ میں پہنچے تو باغ بالکل چٹیل میدان بن چکا تھا، سارا باغ خالی ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا۔ اور پھر یہ کہنے لگے آپس میں، بل نحن محرومون، یہ باغ خود چٹیل میدان نہیں بنا، بل نحن محرومون، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے محروم کر دیا ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو رزق میں تنگی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر یہی معاملات ہوتے ہیں۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سکے تلاش کرتے ہیں، اور دیگر جب اپنی ضروریات میں دائیں بائیں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے نوٹ ہم تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن پاک میں حکم کیا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ اس وقت تک نیکی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ اپنی پسندیدہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کریں۔ اور جو سب سے اچھی چیز ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ پیسہ انسان کو محبوب ہے، پسندیدہ چیز ہے، وہ اللہ کے راستے میں انسان خرچ کرے۔ اور ہماری حالت زار کیا ہوتی ہے کہ جو بچی ہوئی چیز ہو ردی میں ڈالنے والی، وہ ہم اللہ کے لیے مختص کر دیتے ہیں کہ یہ مدرسے میں دے دو، یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں جو بچ جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، باقی بعد میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے مال رکھیں، یہ اصل ہے۔ اور اگر اللہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے، اگر غیر مسلم بھی مال کا حق ادا کر دے تو اللہ تعالیٰ غیر مسلم کا بھی، کافر کا مال بھی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، اس کا مال بھی ضائع نہیں ہوتا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک کافر تھا، اس نے مسلمانوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، مال کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع نہیں کرتے۔ قدرت کی شان، قدرت ایسے واقعات پھر عبرت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ظاہر رونما فرما دیتے ہیں۔ تو جس جگہ کافر کا کاروبار تھا، گھر تھا، اس جگہ ارد گرد آگ بھڑک اٹھی۔ غلام نے آ کر خادم نے بتایا کہ صاحب آگ لگ گئی ہے اور آپ کے کارخانے، گھر کے ارد گرد آگ بڑی بھڑک رہی ہے۔ کافر ہے، خدا کو مانتا نہیں، لیکن اسے بھی یقین ہے کہ اسلام برحق اور سچا مذہب ہے۔ وہ خادم سے کہنے لگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مکان جل جائے، میری فیکٹری، میرا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے، اس لیے کہ میں نے مسلمانوں سے یہ سنا ہے جو آدمی مال کا حق ادا کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے، صدقہ اور غریبوں یتیموں پر خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہی ہوا، ارد گرد کے جتنے مکانات تھے جل کر تباہ ہو گئے، غیر مسلم کافر کا مکان بالکل محفوظ رہا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اگر کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسے بدلہ دے دیتے ہیں، آخرت میں صرف مسلمانوں کو بدلہ ملے گا، کافروں کو نہیں، اس لیے کہ آخرت ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو آخرت میں اس کا بدلہ اور جزا ملے گی، ورنہ کافر جتنی بھی دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں اللہ
کر دیا، زکوٰۃ دے دی، اور وہ اپنا مال اس وقت بینک وغیرہ یہ تو اب کی ایجاد ہے، بینک وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تھے، تو صندوق کے اندر لوگ جو ہے اپنا مال وغیرہ رکھتے تھے۔ اس نے اپنے جتنا بینک بیلنس تھا صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا تالا لگا کر۔ رات کا وقت ہے، چور گھر کے اندر داخل ہو گئے، تو جیسے چور داخل ہوئے اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھ لیا کہ چور آ چکے ہیں اور صندوق کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آنکھ کھل گئی، اس نے کہا کہ مسلمان نے بے جا کوشش نہ کرو، چوروں سے کہا کہ میں نے مال کا حق ادا کیا ہے اور انشاءاللہ تم سے یہ تالا نہیں کھلے گا۔ چور تو چور، ان کا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ چور فجر کی اذان تک لگے رہے، مسلمان دیکھتا رہا، فجر کی اذان تک چوروں نے تالا نہیں توڑ سکا، اور یہ اللہ والا مطمئن ہو کر جا کے نماز پڑھ کے آیا، واپس آیا، دیکھا تب بھی چور لگے ہوئے تھے، ان سے تالا نہیں کھلا۔ اس نے کہا میں نے مال کا حق ادا کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے مال کا حق ادا کرو گے مال کبھی ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے کم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ چشمہ سوکھ جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جس چشمے سے لوگ سیراب ہوتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، وہ چشمہ تا قیامت جاری اور ساری رہتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے واجب کس پر ہے؟ شریعت نے جو اس کی حد بتائی ہے 52.5 تولہ چاندی ہے اور 7.5 تولہ سونا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس خالی 52.5 تولہ چاندی ہے اور اس وقت اس کی قیمت موجودہ رقم جو اس کی بنتی ہے 1,37,000 اور تولے کی جو ہے قیمت ہے تقریباً 2.25 لاکھ یا 3 لاکھ بنتی ہے۔ اب اگر یہ 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس کم ہو، اس مقدار تک نہ ہو، لوگ پورا مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں، غلط مسئلہ سمجھ کے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ کے پاس صرف 4 تولہ سونا ہے، نقدی 1,000 بھی نہیں ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، 1 تولہ سونا ہے، پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی نقدی نہ ہو، کوئی چاندی نہ ہو، ہاں اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے ساتھ 1,000 بھی نقدی آپ کے پاس موجود ہے، یہ چاندی تھوڑی سی بھی موجود ہے، پھر بھی آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور زکوٰۃ جو ہے مال تجارت میں آتی ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ سونے میں، چاندی میں، اور نقد مال جو ہے آپ کے پاس موجود ہو، اور ان سب پر جب 1 سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ دینا فرض ہو جاتی ہے۔ جب آدمی زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تو پھر جو ہے نقصانات آتے ہیں، مال ضائع ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر شیخ الحدیث امام ذہبی نے بلکہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے۔ ایک آدمی تھا، اس کا جب انتقال ہوا تو نماز، روزہ، سارے اعمال باقی کرتا تھا، لیکن زکوٰۃ دینے میں سستی کرتا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ جب اس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کا بھائی اس کی قبر میں بیٹھ کر تسبیحات پڑھ رہا تھا، ذکر و اذکار، اور بھائی کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ یہ تسبیحات پڑھتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے لیے، تو خواب میں بھائی کی زیارت ہوئی۔ بھائی کہنے لگا بھائی میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، مجھے بچاؤ اس عذاب سے۔ اب بھائی کی محبت میں رک نہ سکا، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے سائڈ سے قبر کھولی، وہیں قبر میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہاتھ ڈال کے جب میں نے قبر کھولی دیکھا تو اس کے گلے میں ایک توق ڈلا ہوا ہے، آگ کا لات، سرخ آگ ہے، جہنم کا توق ہے جو اس کے گلے میں ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو میں نے ہاتھ ڈال کے وہ توق نکالنے لگا، اس آگ
سے میرا ہاتھ اتنا جل گیا کہ آگے سے انگلیاں جل کے گر گئی اور ہاتھ پورے اتنا آدھا کٹ گیا، اور وہ باہر قبر میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ میرے بھائی کو یہ عذاب ملا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر۔ تو زکوٰۃ بھی اسلام کی ارکان میں سے ایک بہت ہی اہم ارکان ہے۔ دیکھیں جتنا مال ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ انسان اپنے ماضی کو کبھی نہ بھولے، کبھی بھی اپنے اصلیت کو انسان نہ بھولے۔ سلطان محمود غزنوی مولا روم رحمہ اللہ نے مثنوی میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر تھا ایاز، اور وہ بادشاہ سلامت سے بڑی محبت و خدمت والا وزیر تھا۔ تو صبح صبح روزانہ اٹھ کر ایاز اپنے الماری کھولتا، پرانی سے الماری تھی، دیکھتا اور بند کر دیتا۔ باقی وزیروں کو حسد ہو گیا کہ یہ اس نے کوئی الماری بڑا سونا وغیرہ جمع کیا، بادشاہ سے شکایت کی کہ ایاز روزانہ الماری کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ تو سلطان نے بادشاہ نے بلا لیا، بھائی کیا بات ہے؟ وزیر نے کہا کہ میں روزانہ جو الماری کھول کے دیکھتا ہوں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹوٹی ہوئی چپل ہے، ٹوٹی ہوئی کپڑے ہیں، سلے ہوئے پیمن لگے ہوئے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میری پہلی ماضی میرا یہ تھا، اصلیت یہ تھی، آج اللہ نے مجھے نوازا ہے، میں بادشاہ کا وزیر ہوں، میرے نیچے گاڑی بھی ہے، پروٹوکول ہے، تو میں اپنے اصلیت کو نہیں بھولتا۔ تو ہم دنیا میں آئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ دیا ہے یہ سب اللہ کا ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق اسے جو ہے خرچ کریں، کیونکہ اللہ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے اور انسان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی کیا تربیت فرمائی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، ایک دفعہ ہم نے بکری ذبح کی، اور ذبح کرنے کے بعد ہم نے اس کا تقریباً سارا گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، کچھ تھوڑا سا گوشت اپنے لیے بچا کے رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا کیا؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے سارا تقسیم کر دیا، بس یہ تھوڑا سا گوشت اپنے لیے بچایا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دیا، وما عند اللہ باق، وہ اللہ کے ہاں ہمارے لیے باقی بچ گیا، جو کھا لیا ینفد، وہ ختم ہو گیا، جو ہم کھا لیتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ باقی رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تینوں حضرات ایک دفعہ حج کے سفر پر نکلے، تو اس وقت اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے۔ حج کے سفر میں جب نکلے تو راستے میں جنگل میں پڑاؤ ڈالا، وہاں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ جب آرام کرنے لگے تو اونٹ بدک گیا، کہیں چلا گیا، سامان کھانے پینے کا سارا کچھ اس میں تھا وہ سب کچھ چلا گیا۔ اب جب اٹھے تو دائیں بائیں جنگل ہے، کھانے کے لیے پینے کے لیے پریشانی ہوئی۔ راستے میں جب سفر طے کرنے لگے حج کا تو آگے چلے، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جھونپڑی نظر آئی تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر میں ہم دیکھتے ہیں بوڑھی اماں ہے، اسے کہتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے اگر ہو تو ہمیں دے دے۔ جیسے پہنچے تو بوڑھی اماں تھی، وہ اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ اماں ہم مسافر ہیں، ہمارا اونٹ اس طرح بدک گیا ہے، سامان سارا چلا گیا، کھانے پینے کے لیے سامان تو سب گیا، اور یہ فرمایا کہ ہم قریشی خاندان کے ہیں، سادات ہیں، سید خاندان کے ہیں۔ بوڑھی اماں نے کہا سر آنکھوں پر آپ ہمارا
اور اس نے برتن دیا، کہا جاؤ یہ بکری ہے، دودھ نکالو، خود بھی پیو۔ سارے جتنے تینوں حضرات تھے تینوں نے دودھ پیا۔ اور پھر اماں نے تھوڑی دیر بعد کہا حضرت حسن سے کہ حضرت حسن سے کہا کہ جاؤ یہ بکری ہے، ذبح کرو، اس کا سالن بناؤ، خود بھی کھاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ اور پھر اتنی مہمان نواز بوڑھی اماں نے کہا جتنا سالن بکرے کا بچ گیا یہ ساتھ بھی لے جائیں، سفر میں کام آئے۔ حضرت حسن حسین یہ سید خاندان کے تھے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ حضرت حسن فرمانے لگے اماں جان ہمارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہیں، ہم مسافر ہیں، لیکن جو آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے ہم اس کا بدلہ آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ کا جب بھی مدینہ آنا ہو تو ہم سے ضرور ملنا، ہمارے گھر ضرور آنا۔ اتفاقی بات ہے، کام کاج کے سلسلے میں یہ اماں مدینہ آئی تو حضرت حسن کی نظر پڑی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ اماں وہی ہے جس نے ہماری خدمت کی تھی۔ فوراً بلایا، گھر لایا اور ان کی خدمت کی، اور خادم کو حکم دیا کہ اسے 1000 بکریاں دے دی جائیں۔ اور پھر کہا میرے بھائی حضرت حسین کے پاس بھی لے جاؤ۔ حضرت حسین نے بھی فرمایا کہ اس کی خدمت کی جائے۔ آپ نے خادم سے کہا کہ اسے 2000 بکریاں دے دو۔ پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس لے جایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 2000 بکریاں دی۔ اب ایک بکری نے اللہ کے راستے میں خرچ کی تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے 4000 بکریاں عطا فرمائیں۔ تو آپ بتاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہوا یا بڑھا؟ نہیں سمجھے؟ تھوڑا بولے زور سے، مجھے بھی روزہ ہے، آپ کو بھی روزہ ہے۔ مال کم ہوا یا بڑھا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آخری بات میں یہ عرض کر کے بات سمیٹ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے۔ ہم جب کاروبار ٹھیک ہوگا نا تو پھر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ حالات ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ خود حالات ٹھیک فرما دیں۔ لوگ اس نیت سے مال جمع کر کے رکھتے ہیں کہ برے وقت میں کام آئے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، برا وقت تمہارے پر آئے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔